کے روز جو لوگ پکڑے گئے ان کو جب آزاد کیا تو انہی کے زعماء شرفاء کو 100 اونٹ دیے، اسی مال غنیمت سے جو ان کے ساتھ جنگ میں ہاتھ آیا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ ان کے اسلام پر استقامت دینا۔ اسی طرح ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ یمن میں تھے، انہوں نے سونے کے چند ڈلے کان کی مٹی سمیت ایک تھیلے میں ڈال کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 آدمیوں کے درمیان تقسیم کر دیا: اقرا بن حابس حنظلی، عیینہ بن بدر فزاری، علقمہ بن علاسہ عامری، اور بنو کلاب کے ایک اور صاحب زید الخیر تائی، اور پھر بنو نبہان کا ایک شخص تھا۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ قریش غصہ میں آگئے، انہوں نے کہا کہ کیا آپ نجد کے سرداروں کو دیتے ہمیں چھوڑتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میں نے اسے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان کی تالیف قلب ہو جائے، ان کے دل مطمئن ہوں۔ تو یہ مسلم کی حدیث نمبر 1064 ہے، بخاری نے اسے روایت کیا 4357 اس کا نمبر ہے، ابو داؤد نے روایت کیا 4764 نمبر ہے اس کا۔ تو لہٰذا جو لوگ نئے مسلمان ہوئے ہوں ان کو اسلام پر استقامت دینے کے لیے بالکل یہ جائز ہے کہ انہیں کچھ مال دے دیا جائے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں تالیف قلب میں جن کو امداد دینے کی صورت میں یہ امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے۔ تو اس طرح کی تمام صورتیں جن میں تالیف قلب کے ذریعے فتنے سے بچا جائے اور لوگوں کو فتنے سے بچایا جائے اور جہنم سے بچایا جا سکے، اس میں انہیں مال دیا جا سکتا ہے اگرچہ وہ لوگ مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کا مال اور پھر آپ کو جو یمن سے مال آیا زکوٰۃ وغیرہ کا، وہ بھی آپ نے مکہ والوں پر تقسیم کر دیا، اور مدینہ سے آنے والے اپنے ہمراہ ساتھی مہاجرین و انصار کو کچھ نہیں دیا۔ تو اس پر منافقین نے بات اڑائی کہ دیکھو اپنے رشتہ دار مسلمان ہو گئے تو کیسے ان پر لٹا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر انصار کے ساتھ ایک یعنی خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے کہا کہ انصار انہیں میں نے بھیڑ بکریاں دی اور تمہارے ساتھ میں جا رہا ہوں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل بھی اسی لیے تھا کہ اہل مکہ چونکہ ستوت پسند لوگ تھے تو مال کی وجہ سے ان کا دل اسلام پر جمے۔ تو آغاز میں تو مال کی محبت ہوتی تھی، مگر جیسا کہ بعد میں ابو سعید خدری نے کہا کہ اسلام کے احکامات پر عمل کر کے وہ اسلام کو محبت کے ساتھ پا لیتے اور اسلام ان کے لیے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جاتا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں اہل مکہ دل سے مسلمان ہیں۔ تو یہ چوتھا مصرف ہے۔ پانچواں مصرف ہے فر رقاب، یعنی گردنیں آزاد کرانا۔ تو گردنیں آزاد کرانے سے مراد ہے آدمی اپنی زکوٰۃ سے غلام آزاد کرائے۔ تو لہٰذا امام بخاری لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے آدمی اپنی زکوٰۃ سے غلام آزاد کرا سکتا ہے۔ یہ بخاری کی تعلیق ہے۔ تعلیق وہ بات ہوتی ہے جو صحابی کا قول ہو، حدیث نہ ہو۔ تو یہ قبلہ الحدیث بیان ہوئی، اس کا نمبر 1468 ہے، اور اسے کتاب اموال میں بیان کیا گیا اور اس کا نمبر 1782 ہے، اور در المنشور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے اسے بیان کیا، تیسری جلد میں اس کا نمبر 451 ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر 3 بندوں کی مدد کرنا حق ہے: ایک مجاہد فی سبیل اللہ، دوسرا ایسا مکاتب غلام جو اپنی آزادی کا ارادہ رکھتا ہو، تیسرا وہ شخص جو نکاح کا خواہش مند ہو پاک دامنی کے لیے۔ تو یہ حدیث جو ہے اسے غایت المرام میں بیان کیا گیا، اس کا نمبر 210 ہے، اور اسے صحیح نسائی میں بیان کیا اور اس کا نمبر 3218 ہے، ترمذی میں بیان کیا گیا، اس کا نمبر 1655 ہے، حاکم نے اسے جلد نمبر 2 میں بیان کیا، اس کا نمبر 160 ہے، ابن ماجہ نے اسے بیان کیا اور اس کا نمبر 2518 ہے۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد پھر ان صدقات ہی کے ذریعے ہوگی، ایک ذریعہ ہے باقاعدہ۔ برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی ایسے کام کی طرف رہنمائی کیجیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم کی آگ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو آزاد کراؤ، گردن چھڑاؤ۔ اس نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دونوں کام ایک ہی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی جان کو آزاد کرنا یہ ہے کہ تم اکیلے اسے آزاد کرو، اور گردن چھڑانا یہ ہے کہ تم اس کی قیمت میں تعاون کرو۔ تو یہ امام احمد نے اس حدیث کو بیان کیا، چوتھی جلد میں 299 نمبر ہے، طیالسی نے اسے بیان کیا، 739ویں حدیث ہے، بہقی نے بیان کیا 10ویں جلد میں 272 نمبر حدیث ہے، امام ابن حبان نے اسے بیان کیا، اس کا نمبر 374 ہے۔ تو مجموع الزوائد میں یہ بیان ہوئی، چوتھی جلد میں اس کا نمبر 240 ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر
پوری پیسے دیے جا سکتے ہوں زکوٰۃ میں سے کسی غلام کی آزادی کے، تو بالکل پورے دے دیے جائیں. اگر پورے دینے ممکن نہ ہو تو غلام کی آزادی کا کچھ حصہ جو ہے، جو اس کی قیمت ہے، اس کا کچھ حصہ دیا جا سکتا ہے. اب غلام تو موجود نہیں ہے، اس شکل میں غلامی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو یہ بٹا خشت سسٹم ہوا کرتا ہے، تو اس میں جو لوگ رہن رکھے ہوتے ہیں، پھر مزارے جو قرض لے کر غلام بن جاتے ہیں ایک طرح کے، تو ان لوگوں کو آزاد کرانا بھی اسی ذیل میں آ جاتا ہے. چھٹی اس کی جو ہے مصرف جو ہے زکوٰۃ کا، وہ ہے الغارمین، مقروض لوگ. ان میں ایک تو ایسا شخص شامل ہے جو اپنے اہل و عیال کا خرچ پورا کرنے کے لیے قرض لے کر مقروض ہو گیا ہو، یعنی کہ مجبوری میں اسے قرض لیا کسی بیمار کے علاج کے لیے یا اس طرح. دوسرا ایسا شخص ہے جس نے کسی کی ضمانت دی، پھر اس کا ذمہ دار قرار پایا. ایسا شخص بھی اس میں آ جاتا ہے جس کا کاروبار خسارے کا شکار ہو گیا اور وہ مقروض ہو. ان تمام افراد کی مال زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے مقروضوں کو سوال کا مستحق قرار دیا ہے. لہٰذا قبیصہ بن مخارق روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی قبیصہ سے، کہ قبیصہ کہتے ہیں میں نے کسی کی دیت کی ذمہ داری قبول کی تھی، تو اس کی وجہ سے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ سے دیت کے بارے میں تعاون مانگا کہ مجھے کچھ ہیلپ کریں. آپ نے فرمایا تم ہمارے ہاں قیام کرو، جب ہمیں صدقات ملیں گے تو ہم ان میں سے تمہارے متعلق بھی حکم دیں گے. اس کے بعد آپ نے فرمایا قبیصہ سوال کرنا صرف 3 افراد کے لیے درست ہے. ایک وہ شخص جس نے کسی کی ضمانت اٹھائی ہوگی، اس کا قرض چکا دے گا یا اس کی دیت دے دے گا، تو وہ سوال کر سکتا ہے یہاں تک کہ ضمانت پوری کر لے. دوسرا وہ شخص جسے آفت آ جائے اور آفت اس کا مال ہلاک کر دے، تو اس کے لیے تب تک سوال کرنا جائز ہے جب تک کہ اس کی ضرورت پوری نہ ہو جائے. تیسرا وہ شخص جو فاقہ زدہ ہے، اس کے قبیلے کے 3 ہوش مند انسان کھڑے ہوں اور گواہی دے کہ یہ فاقہ زدہ ہے، تو اس کے لیے سوال کرنا تب تک جائز ہے جب تک اس کا فاقہ دور نہ ہو جائے. اے قبیصہ، اس کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے، سوال کرنے والا حرام مال کھائے گا. یہ مسلم کی روایت ہے، اس کا نمبر 1044 ہے، اور ابو داؤد نے اسے روایت کیا، اس کا نمبر 1640 ہے. نسائی نے روایت کیا 5ویں جلد میں، اس کا نمبر 89 یعنی 99 ہے. احمد نے روایت کیا 5ویں جلد میں، اس کا نمبر 60 ہے. شرح معانی الآثار میں 2ری جلد میں 17 نمبر کی حدیث ہے. مشکل الآثار میں 1لی جلد میں 206 نمبر حدیث ہے. دارقطنی نے اسے بیان کیا 2ری جلد میں 126ویں حدیث ہے. بہقی نے روایت کیا 6ٹھی جلد میں 73 نمبر 73 نمبر حدیث ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ اصول بیان فرما دیا کہ مقروض جو ہے وہ قرض کی ادائیگی کے لیے، چاہے وہ قرض اس کا ذاتی ہو یا اس نے کسی کی ضمانت لی ہو قرض کی ادائیگی کی، وہ سوال کر سکتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عہد رسالت میں ایک آدمی پر اس کے پھلوں کی وجہ سے مصیبت آ پہنچی جس سے اس نے خریدا تھا، بس اس کا قرض بڑھ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا اس پر صدقہ کرو. لوگوں نے صدقہ کیا، لیکن یہ صدقہ بھی اس مقدار کو نہ پہنچا جس سے اس کا قرض ادا ہو جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں سے کہا کہ جو تمہیں مل جائے لے لو، اور تمہارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ مسلم کی حدیث، اس کا نمبر 1556 ہے، اور ابو داؤد نے روایت کیا، اس کا نمبر 3469 ہے. ترمذی نے روایت کیا، اس کا نمبر 655 ہے. ابن ماجہ نے بیان کیا 2356 نمبر ہے. امام احمد نے بیان کیا 3ری جلد میں، اس کا نمبر ہے 36. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی ادائیگی کے لیے لوگوں کو صدقہ عام کا حکم دیا. تو کسی کو اگر کوئی شخص ذمہ داری لے قرض کی ادائیگی کی یا دیت کی ادائیگی کی اور اکیلا ادا نہ کر پائے، تو وہ بھی سوال کر سکتا ہے، وہ بھی آ گیا اس میں یعنی مقروض لوگوں میں. اور پھر وہ بندہ بھی جو کہ اپنے کسی وجہ سے قرض میں پھنس گیا، اور قرض دار اگرچہ مالدار ہو، جیسا کہ پیچھے میں نے حدیث عرض کی ہے کہ مالدار بندے کو 5 ہی شکلوں میں صدقات میں سے دیا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ وہ قرض دار ہو، تو لہٰذا وہ پھر قرض لے سکتا ہے، صدقات لے سکتا ہے. قرض